بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصادر غیر ثلاثی مجرد، ان کے صحیح اعراب پڑھنے کے لیے ایک قاعدہ مصنف علیہ الرحمہ نے اپنے ایک استاذ مولانا سید محمد صاحب بریلوی کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ بہت ہی اہم قاعدہ ہے اور بہت آسان ہے۔ اس کو سمجھ لینے کے بعد ان مصادر کا تلفظ آسانی سے صحیح ادا کیا جا سکتا ہے۔ ثلاثی مجرد کے مصادر کے لیے تو ہم نے نظم پڑھی تھی جس میں 44 اوزان آئے تھے، لیکن ثلاثی مجرد یعنی 6 ابواب جو نصر، ینصر، ضرب، یضرب ہم نے پڑھے، ان کے علاوہ جتنے بھی مصادر ہیں، ثلاثی مزید فی، مطلق، با حمزہ وصل، بے حمزہ وصل، ثلاثی مزید فی ملحق، پھر رباعی اور رباعی مجرد مزید فی، سب اس میں سب آ گئے۔ ثلاثی مجرد کو چھوڑ کر سارے ابواب اس کے اندر آ گئے۔ ذرا غور سے اس قاعدے کو دیکھیں گے۔ مصادر غیر ثلاثی مجرد کی حرکات یاد کرنے کا قاعدہ۔ یہاں ایک بات یہ یاد رہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے علم الصیغہ جو فارسی زبان میں لکھی ہے اس میں ایک ہی قاعدے میں ساری باتوں کو سمویا ہے، لیکن یاد رکھنے کی آسانی کے واسطے حضرت مفتی محمد رفیع صاحب عثمانی دامت برکاتہم نے اس کو الف، بے، جیم، دال اور ہے میں تقسیم کر کے الگ الگ کر دیا تاکہ یاد رکھنے میں اور یاد کرنے میں آسانی ہو۔ آئیے قاعدے کی طرف چلتے ہیں۔ ہر وہ مصدر غیر ثلاثی مجرد جس کی فا مفتوح ہو، فا پر فتحہ اور اس کے اخیر میں تا ہو، چنانچہ دیکھو مفاعلتن، باب مفاعلہ، فا پر فتحہ ہے اور اخیر میں تا ہے۔ ایسے ہی رباعی مجرد کا مصدر فعللتن، ترجمتن، بعثرتن، فا مفتوح ہے اور اخیر میں تا ہے۔ اسی طرح فعللتن کے ملحقات یعنی ثلاثی مزید فی کے وہ ابواب جو فعلل سے ملحق ہیں، جیسے جلببتن، قلنستن، سیطرتن، شریفتن وغیرہ، ان میں بھی کیا ہے؟ فا مفتوح ہے اور اخیر میں تا ہے۔ تو جس مصدر غیر ثلاثی مجرد کی فا مفتوح ہو اور اخیر میں تا ہو، اس کا ما بعد ساکن اول یعنی اس میں پہلا ساکن حرف جو ہوگا اس کے بعد والا حرف مفتوح پڑھا جائے گا، زبر والا۔ چنانچہ ہم دیکھیں گے مفاعلتن میں پہلا ساکن کون ہے؟ الف ہے، تو الف کے بعد والا یہ عین، اس کو مفتوح پڑھیں گے، زبر کے ساتھ پڑھیں گے۔ مفاعلہ، مسابقہ، مناسبہ، مداخلہ، یعنی با پر الف کے بعد والے حرف پر زبر پڑھیں گے۔ ایسے ہی یہاں بھی دیکھیں گے فا مفتوح ہے، آخر میں تا ہے، پہلا ساکن کون ہے؟ عین، اس کے بعد والا حرف یہ مفتوح پڑھا جائے گا۔ بعثرہ، بعثرتن، ترجمہ، ترجمہ نہیں، ترجمہ۔ ایسے ہی اس کے ملحقات یعنی ثلاثی مزید فی کے وہ ابواب جو فعلل سے ملحق ہیں،
फा मफ्तू ता आखिर में ता, तो इसका माबाद साकिन अव्वल यानी पहला साकिन कौन है, ये लाम है, इसके बाद वाला हर्फ ये मफ्तू पढ़ा जाएगा। जलबबा, कलनसा, जवरबा, सैतरा, पहले साकिन के बाद वाले हर्फ को मफ्तू पढ़ेंगे। दूसरा जुज कायदे का, हर वो मस्दर गैर सुलासी मुजर्रद जिसमें फा से पहले ता हो और फा मफ्तू हो, देखेंगे हम तकाबुलन में, बाब तफाउल में फा मफ्तू है और फा से पहले ता है। तकब्बुलन तफाउल, बाब तफाउल में देखेंगे फा मफ्तू है, फा से पहले ता है। और बाई मजीद फी बेहमज़े वस्ल तसरबुलन तफालुलन, यहां भी फा मफ्तू, फा से पहले ता। ऐसे ही तसरबुल के मुल्हकात तजलबुबुन, तजवरुबुन, तकलनुसुन, तशैतुनुन, फा मफ्तू और फा से पहले ता। तो जिस मस्दर गैर सुलासी मुजर्रद की फा मफ्तू हो और फा से पहले ता हो, उसमें पहले साकिन के बाद वाले हर्फों को मजमूम पढ़ेंगे, जम्मे के साथ, पेश के साथ। चुनाचे देखेंगे यहां अलिफ साकिन है, पहला हर्फ अलिफ साकिन, साकिन अव्वल, पहला साकिन, अलिफ के बाद वाला ये बा, इस पर जम्मा पढ़ेंगे। तकाबुल, तदाखुल, तारुफ, तारुफुन। ऐसे ही यहां भी देखेंगे फा मफ्तू है, फा से पहले ता है, तो मां बाद साकिन अव्वल, ये साकिन अव्वल कौन है, तकब, ये पहली बार साकिन, उसके बाद वाली बा पर जम्मा पढ़ेंगे। तकब्बुल, तबस्सुम, तरन्नुम, तकल्लुम। अब ये जो जुज है ये इसके साथी है, यानी फा से पहले ता और फा साकिन, हर वो मस्दरे गैर सुलासी मुजर्रद जिसमें फा से पहले ता हो और फा साकिन हो। तफईल, तसरीफ, तो इसके साकिन के बाद वाला हर्फ मकसूर पढ़ेंगे जेर के साथ। तसरीफ, देखिए ये फा कलमा है, साद फा कलमा, उससे पहले ता है, और ये फा कलमा साकिन है, फा साकिन है, तो इसके बाद वाले हर्फों को कैसा पढ़ेंगे, मकसूर पढ़ेंगे। तसरीफ, तकदीर, तस्लीम, ताखीर, तनवीर वगैरह वगैरह। तो इन दोनों का ताल्लुक इस बात से है कि फा से पहले ता, यहां फा मफ्तू, फा से पहले ता और फा मफ्तू, यहां फा से पहले ता और फा साकिन, ये दोनों इस तरह अलग हो गए हैं। चौथा जुज कायदे का, हर वो मस्दर गैर सुलासी मुजर्रद जिसके शुरू में हमज़े वस्ल हो। हमज़े वस्ल के अबवाब हमने पढ़े, इफ्तिआल, इस्तिफआल, इन्फिआल, इफ़इलाल, 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 इफ़इयाल, इफ़इवाल, जिनके शुरू में हमज़े वस्ल हो उनके माबाद साकिन अव्वल, यानी उसमें जो पहला साकिन होगा उसके बाद वाला हर्फ मकसूर पढ़ा जाएगा। जैसे इज्तिनाब में देखेंगे बाब इफ्तिआल, शुरू में हमज़ा वस्ल है, तो पहला साकिन कौन, ये जीम, फा साकिन, फा कलमा, जीम साकिन है, तो उसके बाद वाले हर्फों को कैसा पढ़ेंगे, कसरा के साथ। इज्तिनाब, इज्तिनाब, इफ्तिखार, इहतिराम, इस ते को जेर के साथ पढ़ेंगे। ऐसे ही इस्तिंसार में, बाब इस्तिफाल में देखें, हमज़े वस्ल शुरू में, तो पहले साकिन के बाद वाला, ये पहला सीन साकिन है, ये पहला साकिन, मतलब आगे नून भी साकिन है, इस पहले साकिन के बाद वाली को देखेंगे, इसको मकसूर पढ़ेंगे। इस्तिंसार, इस्तिगफार, इस्तिगफार, इस्तगफार नहीं,
ہاں کتنے ہمارے بھائی استغفار بولتے ہیں یا استغفار بولتے ہیں. کیا ہے؟ استغفار، استفسار. ایسے ہی انفطار، باب انفعال، شروع میں حمزہ وصل ہے تو پہلے ساکن کے بعد والے کو کسرے کے ساتھ پڑھیں گے انفطار. انقلاب، انقلاب نہیں، انقلاب. جی سوائے افعل اور افاعل کے ایک قاعدہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا باب تفاعل اور تفاعل کا، کہ جس کے فا کلمہ میں تا سا جیم دال زال زال وغیرہ میں سے کوئی حرف ہو تو تائے افتعال کو فا کلمے کے ہمجن سے کر کے ادغام کرنا جائز ہے. اس صورت میں شروع میں حمزہ وصل آ جائے گا، جیسے تطہر سے اتطہر اور تساقل سے استاقل. تو وہ چونکہ اصلاً باب تفاعل اور تفاعل ہے، تطہر یتطہر تطہرن، تو اس میں یہ قاعدہ چلے گا تقبل تطہر. ایسے ہی تساقل یتساقل تساقلن باب تفاعل ہے وہ، اس لیے وہاں اساقل ضمہ ہے مع بعد ساکن والمضموم. افعل یہ تفعل اور تفاعل، ساکن اول کے بعد ضمہ، تفاعل ضمہ. تو الطہر اور تساقل اس میں ما بعد ساکن والمضموم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اصلاً باب تفاعل کے ہیں، وہ اس قاعدے کی وجہ سے یہاں حمزہ وصل آ گیا ہے، ورنہ یہ اصلاً یہ ابواب افعل اور افاعل اصل کے اعتبار سے حمزہ وصل کے ابواب میں نہیں ہے. اس لیے یہاں ما بعد ساکن اول مکسور نہیں رہے گا، وہاں مضموم ہے. تطہر، تدبر، تطہر، اتطہر یطہر اتطہرن. تو جس طرح اتطہر میں یہاں پر ضمہ ہے، ویسے اتطہر میں بھی ضمہ ہی رہے گا. جیسے تساقل میں قاف پر ضمہ ہے، ویسے اساقل یہاں بھی قاف پر ضمہ رہے گا. ادارک یدارک ادارکن، تدارک اس میں ضمہ ہے، اس لیے ادارک میں بھی ضمہ رہے گا. تو افعل اور افاعل میں اگرچہ حمزہ وصل آ گئے ہیں لیکن اس میں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا، یہ اصلاً حمزہ وصل کے ابواب میں سے نہیں ہے. جس مصدر غیر ثلاثی مجرد کے شروع میں حمزہ قطعی اور اصلی ہو اس کا ما بعد ساکن اول مفتوح ہوتا ہے. چنانچہ باب افعال میں دیکھیں گے ہم، باب افعال کا حمزہ وصلی نہیں ہے بلکہ قطعی اور اصلی ہے. تو افعال میں دیکھیں گے پہلا ساکن فا ہے، اس کے بعد والا حرف مفتوح پڑھیں گے افعال. چنانچہ اکرام، اقبال، اخراج، اذهاب، اذهب یذهب اذهابا. تو اس قاعدے کا خلاصہ کیا؟ اس قاعدے کا خلاصہ یہ ہے کہ عموماً پہلے ساکن کے بعد والے حرف کی حرکت میں لوگوں سے غلطی ہوتی ہے. لوگ مناسبت کو مناسبت کہتے ہیں، کتنے لوگ مسابقہ کو مسابقہ بولتے ہیں، مناسبت کو مناسبت بولتے ہیں، مقابلہ کو مقابلہ بولتے ہیں. اس کے اندر غلطی ہوتی ہے، اس لیے یہ خاص طور سے قاعدہ بیان کیا گیا کہ بھی مناسبت نہیں، مناسبہ، مسابقہ، مداخلہ. ایسے ہی اجتناب، اس طرح کے الفاظ کو اجتناب، احترام بول رہے ہیں، احترام نہیں احترام. ایسے ہی انقلاب، انقلاب بولتے ہیں تو انقلاب.
تو یہ قاعدہ یاد رہے گا تو مصادر کے تلفظ کو صحیح ادا کریں گے اور اس کی حرکتوں میں غلطی نہیں ہوگی۔ اس لیے اس قاعدے کو خاص طور سے ذہن نشین کر لیں، اور جتنے ابواب ہم نے پڑھے ان ابواب کو دیکھ کر ان میں قاعدے کو جاری کر کے تلفظ کو ادا کریں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔